Hello cuties, welcome back to my channel. So today vlog topic is all about Kashif Khan, ربیکا's father, جو تماشا میں آ گئے ہیں. اور یار پہلی بات یہ ہے کہ کاشف تماشا میں آ گئے, ٹھیک ہے. ہم صرف اس میں سے جانتے ہیں کاشف کو تماشا میں, بیسکلی صرف ہم کاشف کو جانتے ہیں اور ایک ثنا عمیر کو, ٹھیک ہے. کاشف کو ہم اس طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ربیکا کے فادر ہیں اور ایک کامیڈین ہیں. اور یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ ربیکا کہتی ہے ہمارے پاس معاشرہ سے بہت پیسہ ہے, میرے بابا کو تو ان کاموں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اب اگر ربیکا کے فادر, اگر ربیکا آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ کے فادر کو ان کام کرنے کی, تو تماشا میں کیا کرنے آئے ہیں, ٹھیک ہے ربیکا, تماشا میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کے بچے کھلائیں نا, نانا بنے, دادا بنے, تماشا میں کیوں آ گئے؟ اپنی عمر کا لحاظ ہی کر لیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے دن ہی مطلب تماشا میں سب سے پہلا جو کنٹیسٹنٹ گیا ہے جیل میں وہ بھی کاشف خان تھے, ٹھیک ہے. اور مشیر بنے ہیں اور پھر جی سو گئے ہیں رات کو اور کارڈ دراز میں رکھ دیو. بھائی اتنا بیوقوف کون ہوتا ہے جو کارڈ, اتنی قیمتی چیز آپ کی جو 4-5 کارڈ تھے وہ رکھ کے دراز میں سو گئے. اور پھر کہتے ہیں کسی کی پرسنل چیز ہے کیوں ہاتھ لگایا گیا, اب سونے کا ٹائم ہے, لائٹس بند ہوگی اس کا. اور بھائی چور چوری کسی طرح بھی کر لیتے ہیں, اور پھر چور مانتا نہیں ہے کہ اس نے چوری کیا, اور پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کس نے چوری کیا ہے. اور بھائی نہیں بتاتا کوئی کہ کس نے چوری کیا ہے. دماغ سے کام لو بھائی, تم عقل سے کام لو. مجھے لگتا ہے کہ 2 ہفتے سے زیادہ نہیں نکالے گا یہ بندہ. مطلب نئے شوق آ رہے ہیں اس انسان کو کہ بیٹی جوان, اس کے بیٹے سارے اس کے جوان, اور اس بندے کو نئے شوق آ رہے ہیں. تماشا میں آ گئے, تماشا لگانا. تم کیا تماشا لگاؤ گے؟ اتنا مطلب تم ایجڈ ہو گئے ہو اب کہ آپ جیل میں بیٹھے ہوئے اور جیل سے اٹھا سے جا رہا نہیں ہے. گیمز ہی کیا کھیلے گا انسان؟ او بھائی تم اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لو, اپنی بیٹی کا لحاظ کرو. اب تو میمز بن گئی ہیں اس کی بیٹی پہ کہ جی ربیکا خان جی مدر بننے والی ہیں, چھوٹا حسینو آنے والا ہے. وہی کہ چھوٹا حسینو آنے والا ہے تو چھوٹے حسینو کی تیاری کرو, نانا بنو, نانے والی حرکتیں کرو. کیا تم تماشا میں آ گئے ہو؟ مطلب اس دفعہ نا تماشا نے بڑا ڈس اپوائنٹ کیا ہے. کوئی ایک اچھا بندہ نہیں لے کے آیا. ایک ثنا عمیر کو جانتے ہیں ہم لوگ, اور ان کی اکا دکا ڈرامے ہیں, اتنے زیادہ ڈرامے نہیں ہیں, تو بہت کم جانتے ثنا عمیر کو بھی لوگ. اور یہ جو کاشف خان آئے ہیں نا, ان کو تو ربیکا کی وجہ سے جانتے ہیں کہ ربیکا کے ولاگ میں دیکھتے ہیں کہ پتہ ہے کہ جی ربیکا خان کے فادر ہیں یہ. باقی کاشف کو میں یہی مشورہ دینا تھا میں نے کہ آپ کو آنے کی ضرورت کیا تھی. اور جب یہ پہلا ایپیسوڈ آیا ہے نا, پہلا ایپیسوڈ, تو جب میں نے کاشف کو دیکھا ہے نا, تو میں تو عجیب, مجھے نا وامٹ آنے والا دل ہو رہا تھا میرا کہ بھائی او یہ لے آئے ہو آپ, یہ کیسے گیمز کھیلے گا, یہ کیسے اتنی دیر گیمز کھیل سکتا ہے. اور پھر جی کارڈ تکیے کے نیچے سو گیا, اور پھر کہتا ہے یہ کسی کی پرسنل چیز ہوتی ہے, ڈراز. اور بھائی کوئی چور یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کی پرسنل چیز ہے یا آپ کی پرسنل چیز نہیں ہے, چوری کر لیتا ہے. انکل جی آپ کو اپنی عمر کا لحاظ کر لینا چاہیے. اب بڈھے ہو گئے ہو, ہڈیاں تمہاری ٹوٹنے والی ہیں, تم اب آگے کی اپنی دنیاوی چیزیں دیکھو. کیا تم یہ آ گئے ہو تماشا میں اور ڈرامے کر رہے ہو؟ کرنا بھی تھا, پیسے چاہیے بھی تھے, تو اپنی بیٹی کو بھیجنا تھا تماشے میں, یا بیٹے کو بھیجنا تھا, یا بیوی کو بھی بھیجنا تھا, کیونکہ تمہاری بیوی تو اوور ایکسٹریم جوان ہوئی ہوئی ہے آج کل. ایک کہاوت ہے نا کہ جب بڈھے کی جب ٹانگیں قبر میں ہوں تو پھر اگر یہ حرکتیں ہوں تو پھر الگ ہی بات ہے. اور چھوڑ کے ماں جو ہے اسٹیپ کر رہی ہے سیارہ کے, اس پہ گانا جو آج کل آیا ہوا ہے نا سیارہ, اس پہ جی پوسٹ لگ رہی ہیں, وہ پورے دلہنوں والے شوٹ کروا رہی ہے. اللہ جی اس فیملی کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا بھائی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے یا تمہاری دوسری شادی ہو رہی ہے؟ تم نے کچھ اور ڈھونڈا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنے کا تمہارا ارادہ ہے اس عورت کا؟ عجیب چیزیں کر رہی ہے, کبھی سر پہ ایسے ہاتھ رکھ کے پوسٹ کر رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے, کبھی کیا کر رہی ہے. بھائی نمازیں پڑھو, اللہ کرو دونوں میاں بیوی, اللہ کے تم دونوں کو شوق چڑھے ہوئے ہیں. مجھے لگتا ہے دونوں نے ایک دفعہ اور شادی کرنی ہے. بیٹی الگ مزے لے رہی ہے, بیوی الگ مزے لے رہی ہے, بیٹے الگ مزے لے رہے ہیں, باپ الگ مزے لے رہا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آئی, وہ بھائی تم تو شاہ رخ خان سے ملے ہوئے ہو, تم تو پتہ نہیں کس سے ملے ہوئے ہو, تمہارے پاس تو صحیح پیسہ ہوگا, تو پھر تم اس میں کیوں آئے تماشا میں؟
بات یہ ہے اگر تم لوگ اتنے امیر ہو، انگیجمنٹس کر سکتے ہو، فنکشنس کر سکتے ہو، تو پھر تم تماشے میں کیوں آئے؟ تمہاری بیٹی ابھی تک کیوں اپنی ایڑیاں گھسا رہی ہے کہ ویوز کے لیے، فالوورس کے لیے؟ اتنی کوئی کرنج ہے نا اس کی بیٹی، جو اس کا کپل بنا ہوا ہے آج کل، ربی سین کی شادی اور اس طرح کا، مطلب بہت ہی کرنج فیملی ہے یہ. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ لوگ ان کے ولاگس میں کیا دیکھتے ہیں. ان کے ولاگس میں نا 1% بھی کوئی ڈھنگ کی بات نہیں ہوتی، یا کوئی کسی بچے کو میسج کنوے کر دیں، کچھ بھی کر دیں، کوئی ڈھنگ کی ان کی ولاگس میں بات نہیں ہوتی. تو میں دیکھتی ہی نہیں اس کے ولاگ. اتنے کوئی اوور ایکٹنگ کی دکان ہے نا یہ عورت، اتنی کوئی اوور ایکٹنگ کرے گی. اور اوپر سے باپ آ گئے ہیں، پتہ نہیں باپ کو کیا سوجی ہے کہ اب نام بنانے آ گیا انڈسٹری میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تمہارا باپ نے اتنے ڈراماز کیے ہیں، بہت کچھ کیا، تو یہ ڈرامہ ہمیں کیوں نہیں نظر آتے ربیکہ باجی؟ یہ ڈراماز ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ فلمز ہمیں کیوں نہیں نظر آتی؟ بس پتہ نہیں کیا جو ان لوگوں کو آتی ہیں نظر، ذرا مجھے کمنٹ میں بتا دیں کس لوگوں نے کیا کیا ان کی ویڈیوز اور کیا مطلب کچھ بھی دیکھا ہونا اس کے فادر کا، کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، تو وہ مجھے پلیز بھیج دیں. مجھے نہیں نظر آتی. ربیکہ آپ بھی بتا دیں کہاں کہاں انہوں نے کام کیا ہے. عجیب یار، کوئی ان لوگوں کا نا سر پیر ہی نہیں ہوتا ان کی باتوں کا. میرے بابا نے اتنا کام کیا، اتنا کام کیا. بھائی تمہارے بابا نے اگر اتنا کام کر رہے تھے تو تم پھر سوشل میڈیا پہ کیوں آئی؟ تم اگر 10 ایئرس کی جب تم تھی تو پھر تم انڈیا بھی گئی، تم ادھر بھی گئی، تم ادھر بھی گئی، تو تم پھر یوٹیوب پہ کیوں آئی؟ تم یوٹیوب پہ پیسہ لینے کیوں آئی؟ یار یہ عورت اتنی انوائنگ ہے نا کہ اس طرح کی اس کی باتیں ہوں گی جو آپ کبھی یقین ہی نہیں کر سکو گے. یہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے. میرے بابا ادھر کے، تمہارے بابا کے پاس اگر اتنا پیسہ ہے، تمہارا باپ اتنا امیر ہے، امبانی جیسا ہے، تو پھر تماشا میں اپنی ایڑیاں کیوں گھسا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، تماشا پہ. اور سمجھ نہیں آیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کا کھیل ہوتا ہے، اس میں یہ بڈھے کہاں سے آ گئے ہیں؟ تماشا والوں کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بڈھے کہاں سے آنے شروع ہو گئے ہیں تماشا میں. کہ لڑکا لڑکیوں کا کھیل دیکھا تھا ہم نے، مزہ آتا ہے یار، لڑکے ہیں لڑکیاں، بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں. لیکن یہ بڈھا کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کو تماشے کا سارا مزہ تھا صرف اس کی وجہ سے خراب ہوا. اور میں تماشا صرف اس کی وجہ سے نہیں دیکھوں گی. میں صرف چھوٹے چھوٹے کلپس دیکھ رہی ہوں جو آتے ہیں ایسے شارٹس پہ آگے، انسٹاگرام پہ آگے، میں وہ کلپس دیکھ رہی ہوں. میں تو تماشا دیکھ ہی نہیں رہی. پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یہ لوگ تماشا والے. سارا نا اس دفعہ ڈاؤن ہو جائے گا تماشا. پتہ نہیں کون کون سے بڈھے بابے اٹھا کے لے آئے ہیں، وہ سب اب آ گئے ہیں جی تماشا میں، جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں وہ اٹھ کے آ گئے ہیں. یار سمجھ نہیں آ رہا کیا مسئلہ ہے جو ان سب کو لے آئے ہیں. اس دفعہ نا فال ڈاؤن صحیح ہوگا تماشے کا بھی. اور جو تماشا ربیکہ باجی نے لگایا ہوا ہے، پلیز آپ لوگ انہیں سپورٹ کرنا چھوڑیں گے تبھی لوگ تماشا تھوڑا کم لگائیں گے. ان کی وجہ سے بہت لوگوں کی جو لائفس ہیں وہ اجڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو پلیز ان لوگوں کو سپورٹ کرنا بند کریں تاکہ یہ لوگ بھی کسی لائن پہ آئیں، کسی دنیاوی چیز پہ آئیں، کیونکہ یہ تو دنیا بھول ہی چکے ہیں. اور میرے چینل کو لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، دبا کے سپورٹ کرو یار. ہر ولاگ میں کہتی ہوں میری بات تم لوگ مانتے ہی نہیں ہو یار. کر دو یار، سبسکرائب کر دو، لائک کر دو، شیئر کر دو. اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. اور تم لوگوں کو کوئی اور ٹاپک کی چاہیے، میری کوئی بھی بات یا کوئی بھی روسٹنگ وغیرہ چاہیے تو مجھے بتاؤ. میں کمنٹ سیکشن میں تم لوگوں کو رپلائی کروں گی اور پھر اس کے بارے میں ولاگ لے کے آؤں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھو. اللہ حافظ.